بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. اچھا، اب اگر یہ دو چیزوں کا فرق معلوم ہو گیا، ایک ہے کہ جس وقت جہاد کرنا کسی بھی طرز کا، یہ آپ کو ذرا یاد رہے کہ اس کتاب میں ہم نے خاصا واضح کیا کہ جب ہم جہاد کہتے ہیں تو وہ وسیع تر معنی میں ہوتا ہے، جس کی قتال مانند فلسطین یا کشمیر وغیرہ، تو اس کی ایک صورتوں میں سے ایک صورت ہے. البتہ یہ ہے کہ لبرلزم یا سیکولرزم یا الحاد وغیرہ کے ساتھ جو ایک سماجی محاذ کھڑا کرنا، عوامی محاذ کھڑا کرنا، اسی طریقے سے منکرات جو کہ فحاشی اور یعنی خاص انسٹرومنٹس ہیں اس باطل تہذیب کے، ان کی سرکوبی کرنا، جو کہ منکرات وغیرہ کا، منکرات بھی سارے کے سارے، ہم کو تو منکرات تو بہت ہیں ہمارے، بہت سارے، لیکن خاص وہ منکرات جو اس تہذیب کے انسٹرومنٹس ہیں خصوصی طور پر، تو ان کے خلاف جو ہے ایک شدید مزاحمت کھڑی کرنا معاشرے کے اندر، امر بالمعروف والنہی عن المنکر اس خاص دائرے کے اندر. ٹھیک ہے جی. اسی طریقے سے آپ یہ سیاسی عمل کے اندر آپ اسلامی ایجنڈے کو کچھ راستہ بنوا کر دیتے ہیں، باطل کے کچھ راستے جو ہے وہ تنگ کرتے ہیں اور مسدود کرتے ہیں. تو یہ سارے کے سارے جو ہیں اعمال ہیں، اس کو ایک وسیع تر معنی میں جہادی عمل وہ کہہ رہے ہیں. تو اس وجہ سے یہ اس کتاب کے اندر آپ براہ کرم اس ریفرنس کو آپ مطلب یاد رکھیے گا، کیونکہ بسا اوقات جو ہے وہ جہادی عمل سے ایک اور شخص جو ہے شاید ایک خاص چیز ہی جو ہے وہ سمجھ سکتا ہے. اچھا، تو یہ جو جہادی عمل جو ہے اس کے کہتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ امت پر متعین ہو چکا ہے. سب ملکوں میں، اگر کسی وجہ سے آپ نہ بھی کہیں تو بیشتر ملکوں کے اندر یہ جو مزاحمت ہے، اس کو اگر ایک مختصر لفظ ہم کہتے ہیں تو مزاحمت بھی کہہ سکتے ہیں، اسلامی مزاحمت. ٹھیک ہے، تو اسلامی مزاحمت جو ہے خواہ سیاسی ہو، خواہ عسکری ہو، خواہ نظریاتی ہو، خواہ سماجی ہو، تہذیبی ہو. ٹھیک ہے جی. تو یہ مزاحمت جو ہے کھڑی کرنا، اس کا جو ہے وقت ہے. اس کے لیے ایک اور لفظ بول رہے ہیں دفع عام. یہ بالکل عنوان ہی کے اندر اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ دفع عام. دفع عام کیا کا مطلب ہوتا ہے کہ پوری امت جو ہے وہ دشمن کو جو ہے وہ پسپا کرنے کے لیے اور دھکیل کر باہر کر دینے کے لیے اٹھ کھڑی ہو، خواہ تہذیبی معنی میں، خواہ عسکری معنی میں، خاص سماجی معنی میں. تو یہ دفع عام کہتے ہیں کہ جس وقت امت کو دفع عام کا چیلنج در پیش ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور جس وقت امت کو ایک ایسی مزاحمتی صورتحال کا سامنا ہوتا ہے، اس وقت جو فقہ اجتماع ہے وہ قدر مختلف ہوگی، قدر نہیں بلکہ خاصی مختلف ہوگی بنسبت اس وقت کے جب دارالاسلام اپنی طبی حالت پر قائم ہے اور اس کے جو اس کی طبی سرگرمیاں ہیں اس کی پوری گنجائش جو ہے وہ موجود ہے. اچھا، اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ آپ نے کچھ خاص اجتہادی مواقف اختیار کرنے ہیں، آپ نے کچھ خاص مسائل کی دلیلیں دینی ہیں، خاص غلط فہمیوں کا آپ نے ذہنوں کے اندر سے ازالہ کرنا ہے، تو وہ آپ کے مذہبی، مسلکی، علمی، فقہی جو مواقف ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں. اچھا، یہ تھوڑا سا ذہن میں رہے کہ ایسا بہرحال ہم نہیں کہہ رہے کہ وہ جو معمول کی سرگرمیاں ہیں وہ ساری کی ساری کلیتاً موقوف کروا دی جائیں گی یا موقوف کروا دی جانا ضروری ہیں. یہ کبھی ہو بھی نہیں سکتا اور ممکن بھی نہیں ہے کہ مثلا امت جو ہے اس برے دور کے اندر بھی مثلا یہ کہ عربی نہیں پڑھے گی، عربی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، تفسیر نہیں پڑھے گی، تفسیر کا علم جو ہے سرے سے جو ہے نا وہ ایکسٹنکٹ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، حدیث کا علم سرے سے ناپید ہو جائے گا. مطلب ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ ان مسائل کے اوپر اس حد تک جو ہے وہ آپ نہیں کریں گے کہ عوام الناس کی صف پھاڑ دیں. عوام الناس میں آپ اس حد تک جو ہے نا وہ کوئی تمیز اٹھا دیں
کہ جس کی بنیاد پر مسلمانوں کا ایک وسیع تر قافلہ نہ بن سکتا ہو۔ اچھا، کہہ رہے ہیں کہ اس وسیع تر تحریک کی مثال جو ہے وہ اس طرح ہے جیسے ایک بہت بڑا سمندری جہاز ہوتا ہے، بہت کوئی چیز، کوئی سیلاب آ گیا اور آپ نے کوئی بہت بڑی جو ہے نا سبھی کے سبھی بستی سے جو ہے وہ سب، تو آپ اس میں سبھی کو بٹھائیں گے، اس میں آپ یہ دیکھیں گے کیا اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، اس کا عمل ٹھیک نہیں ہے۔ جو بھی جب کوئی ایسی آفت آئی تھی، کوئی ایسا سیلاب آیا تھا، کوئی ایک بڑی کشتی، بحری جہاز آپ کو دستیاب ہو گیا، تو اس میں آپ سبھی کو ہی بٹھائیں گے، سبھی ہی آپ کے ساتھ اس کے اندر شریک ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ بنیادی طور پر اس لیے جو بھی کوئی وسیع تر تحریک ہے، خواہ وہ عسکری میدان کو چنتی ہے اپنے عمل کے لیے، خواہ سیاسی میدان کو چنتی ہے اپنے عمل کے لیے، خواہ سماجی یا تہذیبی میدان کو چنتی ہے کفر کے ساتھ دو ہاتھ کرنے کے لیے، تو کہتے ہیں کہ یہ جتنی بھی کوئی وسیع تر تحریک ہے، یہ بنیادی طور پر دولہ اسلامیہ جو ہوتی ہے، دولہ اسلامیہ کا لفظ بھی پتہ نہیں لوگ اسے کیا سمجھیں گے، جو اسلامی مملکت ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، تو یہ اس کے قائم مقام ہوتی ہے۔ ایک وسیع تر ریکروٹمنٹ کی تحریک اسلامی مملکت کے قائم مقام ہوتی ہے۔ کہتے ہیں اب اسلامی مملکت جو ہے وہ کیا کرتی ہے، جس وقت دشمن کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے، کیا اسلامی مملکت کو یہ حق ہے کہ وہ بدعتی کو کہے کہ ہم تجھے نہیں لڑنے دیں گے، یہ میں وہ جہاد کا شرف حاصل کرنا چاہ رہا ہے؟ ایک بندہ کچھ گناہوں میں ملوث ہے، دشمن آ گیا ہے، اللہ کا، رسول کا، امت کا دشمن ہے، قوم کا دشمن ہے، وطن کا دشمن ہے، اور یہ شخص جو ہے بعض گناہوں میں گرفتار ہے اور وہ بھی اس جہاد کے اندر شمولیت کا شرف پانا چاہ رہا ہے، کیا آپ کو حق ہے کہ آپ اس کو روک دیں؟ کہتے ہیں کہ نہ تو آپ کو دولت اسلام کو، مملکت اسلام کو، نہ تو اس بات کا حق ہے کہ ایک گناہگار یا ایک بدعتی کو جہاد کے شرف سے روک دیں، بلکہ اس کو یہ بھی حق نہیں ہے کہ اس کو فے سے روک دیں، فے سے محروم۔ آپ کا اموال فے جو ہوتا ہے، جو اسلامی مملکت کے جو ریونیو ہوتا ہے، جو قدرتی طور پر مسلم جماعت کا حق ہوتا ہے، جماعت المسلم، یہ جو قدرتی ریونیو ہے، فے، یہ ایک تو جو دشمن سے غنائم آتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے جو غنائم جو لڑ کر لیے جاتے ہیں، اس میں تو یہ ہوتا ہے کہ جو جماعت المسلمین جو پیچھے بیٹھی ہوئی ہے، اس کا حصہ صرف 5ویں حصے پر ہوتا ہے، خمس پر ہوتا ہے، باقی جو لڑنے والے تھے، جو مارکے میں شریک تھے، وہ ان کے مابین تقسیم ہوگا۔ البتہ اس کا جو 5واں حصہ ہے، وہ جو پیچھے بیٹھی ہوئی جو جماعت المسلمین ہے پوری کی پوری، وہ اس کا حصہ ہے۔ البتہ وہ اموال جو جس کے لیے لڑنا نہیں پڑا تھا، کسی وجہ سے اللہ نے دھاک بٹھاتی تھی مسلمانوں کی، کوئی ایسی صورتحال ہوئی کہ ویسے ہی مفتوح ہو گیا، وہ جو اموال، اس کو فے کہتے ہیں نا، پہلا جو ہے وہ غنائم ہے، غنیمت کا مال ہے، دوسرا جو ہے فے کا جو ہے وہ ہے۔ اچھا، جو فے ہے اس میں تو لڑنے والوں کا سرے سے کچھ وہ نہیں ہے، وہ تو پورے کا پورا وہ جماعت المسلمین کا حق ہے۔ اچھا، یہاں پر جو ہے وہ تھوڑا سا ہماری بات ہٹ جائے گی۔ اب جب جو ہے وہ وسیع کے وسیع جب ملک فتح ہوئے، تو اس کی جو زمینیں وغیرہ ہیں، وہ حضرت عمر نے اس کو سارے کا سارا لڑنے والوں اس کو فے کا درجہ دیا، یعنی وہ جو عین مارکے میں اگر کوئی چیز ہاتھ آ گئی ہے، وہ کچھ پیسے تھے، کچھ روپیہ تھا، کسی کی تلواریں تھیں، کوئی اور وہ تھا، تو وہ جو مارکے میں جو ہاتھ آ گیا ہے، وہ تو غنائم ہے، اس میں تو صرف 5واں حصہ لیا جائے گا، باقی ان میں تقسیم کیا جائے گا۔ لیکن وہ پورا عراق فتح ہوا ہے، مثلا حضرت عمر کے دور میں پورا عراق فتح ہوا ہے، تو کیا خیال ہے ایک کو جو ہے وہ 10,000 مربع دے دیے جائیں گے، پورا عراق جو ہے 29,000 بندوں میں مثلا تقسیم کر دیا جائے گا، اور نہیں، حضرت عمر نے کہا کہ البتہ جو ملک کا ویسے جو سب کے سب وسائل اور ذرائع اور اراضی ہیں، اس کو فے کا ہی درجہ دیا جائے گا، تو اور وہ جماعت المسلمین ہی کا حق ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے بعض جو ہیں وہ مثلا تیل نکل آیا ہے، کچھ اور نکل آیا ہے،
اب آج کل تو ویسے ہی آپ کو ہوتا ہے یہ اور رنگ ہے، ورنہ اصلاً کیا ہے، ان سب کا حکم جو ہے فیء کا ہی ہے، یعنی اس کی ملکیت جماعت المسلمین کی ہے اور تمام مسلمین اس کے مالک ہیں، اور مسلمان اس کے بینیفیشری ہیں، اور مسلمانوں کو سے ملے گا، وہ خواہ وظیفے کی صورت میں ہو، سٹائپنڈ ہو، کچھ ہو، تمام مسلمین جو ہیں وہ اس سے وہ ہوں گے۔ تو وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ خاص جو ہے وہ حکمرانوں کا حق ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ ہے، یہ جس کو آپ کہتے ہیں نا اموال الفیء، خاصی حد تک آج کل جسے آپ کہتے ہیں نا قومی خزانہ، جس کو آپ کہتے ہیں قومی خزانہ جس کو کہتے ہیں، تو آج کل اس کا جو ہو رہا ہے وہ آپ جانتے ہیں، تو اس کو ہماری شرعی اصطلاح میں اس کو اموال الفیء کہتے ہیں۔ جو قومی ریونیو ہے وہ سارے کا سارا اموال الفیء ہے۔ اچھا، یہ جو فیء کا مال ہے، قومی خزانہ ہے، جماعت المسلمین کی جو ملکیت ہے، کیا خیال ہے جو بدعتی ہے اس کا حق ختم ہو جاتا ہے اس میں سے؟ بدعتی کو مطلب اموال فیء میں سے نہیں، آپ یہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے حقوق ہیں، وہ بدعتی ہے، وہ گناہ گار ہے، تا وقت کے کافر نہیں ہو گیا، تا وقت کے وہ دین اسلام سے خارج ہو کر مرتد نہیں ہو گیا ہے، وہ مسلمان ہے۔ وہ مسلمان ہے جو فیء کا مال ہے اس میں بھی اس کا حصہ ہے، اور فیء کا مال آپ کو پتہ ہے بنیادی طور پر اس شخص کے لیے ہے جو اپنے آپ کو جہاد کے ساتھ وابستہ کرتا ہے۔ یہ تو آپ کو پتہ ہے وہ جو ایک حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اپنے امیر کو بھیجتے ہوئے فرمایا کرتے تھے کہ ان سے کہنا کہ ایمان لے او ایمان لیں تو ہجرت کو کرنا ہوگی، اگر وہ ہجرت کر لیں تو وہی حقوق ہیں جو مہاجرین و انصار کے ہیں، اور وہی واجبات ہوں گے جو مہاجرین و انصار کے ہیں، اور البتہ اگر وہ ہجرت نہ کریں تو ان کا سٹیٹس احراب المسلمین والا ہے، جن کو فیء میں سے کوئی حق نہیں ہے۔ ان کو البتہ جو جہاد نہیں کرتا اس کو فیء میں البتہ کوئی حصہ نہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے فیء کا کوئی وہ نہیں۔ اس لحاظ سے مطلب ہے کہ فوج کا ویسے بہت حق بنتا ہے، جہاد کرتے ہیں۔ اچھا، تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی بندے کی گناہ گاری کی وجہ سے، اصل میں جو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا، وہ ہم نے تھوڑا سا فیء وغیرہ کو تھوڑا سا وہ کھول دیا، جو کسی بندے کا بدعتی ہونے کی وجہ سے یا گناہ گار ہونے کی وجہ سے جہاد کرنے کا حق نہیں چھن سکتا، اور اس وجہ سے فیء میں اپنا حصہ لینے کا حق بھی نہیں چھن سکتا۔ تو جو دولت اسلام ہے وہ بھی یہ حق نہیں رکھتی کہ ایک بدعتی کو اس چیز سے محروم کر دے، ٹھیک ہے، یا ایک گناہ گار کو اس بات سے محروم کر دے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ کسی وقت جو ہے وہ ایک بدعتی کو بدعت سے روکے گی، بزور بھی روکے گی، بشرطے کہ صورتحال اس بات کی اجازت دے رہی ہو اور اس بات کے لیے سازگار ہو۔ وہ ہو سکتا ہے بعض منکرات کرنے والوں کو بزور ان منکرات سے روک دے، بشرطے کہ صورتحال اس بات کے لیے سازگار ہو، وہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن یہ کہ محض ان کا یہ کرنا ان کو بدعت، ان کو جہاد میں حصہ لینے سے یا فیء کے اندر حصہ وصول کرنے سے ڈسکوالیفائی بہرحال نہیں کرتا۔ اچھا، جب کہتے ہیں کہ مطلب یہ صورتحال ہو گئی ہے، تو وہ وقت جب مملکت اسلام کسی وقت اپنا وجود نہیں رکھتی ہے تو اس کے قائم مقام یہ وسیع تر ریکروٹمنٹ کی تحریکیں ہوتی ہیں، اس کا قائم مقام وسیع تر اسلامی ریکروٹمنٹ کی تحریکیں ہوتی ہیں، جو امت کے وسیع تر طبقوں کو کسی ایک مزاحمتی عمل کے اندر جوتتی ہیں اور اس میں امت کے دشمن کو پسپا کرتی ہیں اور شکست سے دوچار کرتی ہیں، اور امت کا جو ایک طبی عمل ہے، طبی صورتحال ہے، اس کو بحال کروانے کے لیے اپنا پورا زور صرف کر دیتی ہیں۔ تو کہتے ہیں جب ایسی صورتحال ہے تو ان وسیع تر تحریکوں کے لیے، وسیع تر ریکروٹمنٹ کی تحریکوں کو جو امت کے عام لوگوں کی ریکروٹمنٹ کرنی ہے، اس کے لیے جو کرائیٹیریا وہ صرف 3 شرطوں پر مشتمل ہے، صرف 3 شرطوں پر وہ چیز جو ہے وہ مشتمل ہے۔ وہ کیا ہے؟ اچھا، یہ اگر آپ نے دیکھنا ہو تو صفحہ نمبر 25 پر آخری سے جو پہلا صفحہ ہے اس میں جو ہے وہ کرنے ہیں۔
ایک یہ ہے کہ جو شخص اس عمل میں بھرتی کیا جا رہا ہے وہ اسلام کے ساتھ جو ہے وہ ایک مجمل وابستگی کرتا ہو، مجمل وابستگی کا اعلان کرتا ہو. اب یہ مجمل وابستگی کیا ہے؟ ولا مجمل للاسلام. اچھا یہ تھوڑا سا جان لیجئے آپ، یہ ہمارے پاس وقت ہے یا مجمل وابستگی اسلام کے ساتھ یہ ہے کہ ایک شخص کہہ رہا ہے کہ اسلام حق ہے، اسلام سچا ہے اور میں اسلام کے ساتھ وابستہ ہوں اور اسلام میرا دین ہے، میرا مذہب ہے. مطلب اس حد تک وہ اسلام سے مجمل معنی میں، پریسائز معنی میں جو ہے وابستہ ہے. البتہ یہ ہے کہ اسلام کی جو تفصیل ہے، وہ چیز، وہ حکم، وہ فرض، وہ عقیدہ، وہ اسلام کا تصور، اس میں سے بہت ساری چیزوں کا اس کو یا تو پتہ نہیں ہے، یا اس کے اندر وہ بے شمار الجھنوں کا شکار ہے، یا پھر بہت ساری کمزوریوں کا شکار ہے. تو یعنی اگر ہم یہ کریں کہ وہ اسلام کے ساتھ جو مفصل وابستگی ہے اگر وہ ہم شرط لگا دیں پھر تو وہی بات ہوگی. وہ مفصل وابستگی کے لیے تو معمول کے حالات میں بھی آپ کا پورا زور لگ جاتا ہے، پھر بھی آپ کسی حد تک کر سکتے ہیں، کسی حد تک نہیں کر سکتے. تو یہاں تو ہے ایک ہنگامی صورتحال سے وہ تو اس وقت جو ہے کس چیز پر اکتفا کیا جائے گا کہ محض اگر وہ یہ کہے کہ اسلام سچا ہے اور اسلام میرا جینا مرنا ہے، میرا دین اسلام ہے، اسلام سے مجھے محبت ہے، تو اسلام سے جو عمومی محبت جو ہے اس کے اوپر البتہ کوئی کلام نہ ہو، اس کے اوپر کوئی غبار نہ ہو، کوئی دھن نہ ہو، تو ہم اس سے مجمل وابستگی کو قبول کریں گے. اور جو مفصل وابستگی ہے اسلامی عقیدے کے ساتھ، اسلامی اعمال کے ساتھ، حتیٰ کہ بہت سارے تہذیبی مسئلوں میں وہ بیچارہ ہو سکتا ہے کہ باطل تہذیب کے ہی بہت ساری چیزوں کے اندر الجھا ہوا ہے، یہاں ہم اس کے ساتھ وہ نہ بحث کریں گے نہ وہ شدت کریں گے. اگر ایک اصولی طور پر وہ کہتا ہے تو ہم اس کو زیادہ امتحان میں بھی نہیں ڈالیں گے. جیسے بعض لوگ کرتے ہیں کہ پھر اس سے جو ہے نا وہ فلاں مسئلہ پوچھیں، اور اچھا تو اس میں تو پھر وہی نکلا، وہ بیچارہ کمزور ہے، وہ وہاں پر جو ہے وہ ہو جائے گا. حتیٰ کہ آپ کو پتہ ہے یہ تھوڑی سی ہماری بات ہٹ جائے گی. بعض لوگ جو ہیں وہ جو اب سنت عقیدہ ہے کہ جی آپ مانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا جو دیا ہوا دین، عقیدہ، مذہب، مسائل سب کے سب، ہاں جی، اور اس کے مقابلے پر اگر امام کی آ جائے، جی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر امام کی آ جائے. اچھا ذرا ٹھہرو، وہ کتاب کا وہ صفحہ نکال کر اس کے آگے رکھ رہے ہیں. اچھا اب وہ جو دیکھ رہا ہے کہ اچھا امام نے یا فلاں بڑے عالم نے یا فلاں اکابرین، ایک لفظ چل رہا ہے تو اکابرین میں سے فلاں نے یہ بول دیا ہے، اچھا اب کیا کریں؟ تو اب وہ جو ہے نا وہ مخمص ہے، وہ بیچارہ کم علم ہے، اس نے ایک مسئلے میں نہ شاید بہت کچھ تحقیق، اس کو جب تک صحیح عقیدہ بہت اچھی طرح پڑھا نہیں دیا جاتا اس کو آزمائش میں نہیں ڈالا جائے گا. تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ مطلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی جو ہے ایک عامی کے حق میں ایسی سچویشن کے ساتھ کافی ہوتی ہے، اس پر اکتفا کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، تو یہ چیز واضح ہوگی، اسلام کے ساتھ مطلق وابستگی.